تو اللہ رب العزت نے یہاں فکر کی اہمیت کو بیان کیا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو اگر جو لوگ ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں، جو لوگ یہ پلانٹس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس چیز میں فکر کریں کہ اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنا، جو ایسٹرونومی کو پڑھ رہے ہیں، جو کائنات کی اس پلانٹس کے نظام کو پڑھ رہے ہیں، جو ان چیزوں کو سائنس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ خدا نے اس کائنات کو بنایا کیسا ہے۔ امام حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں، فرمایا کائنات کے اندر اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرنے کی فکر کرنا عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ عبادت آپ نماز پڑھ لی 4 رکعت اچھی چیز ہے، لیکن جب آپ کائنات کی چیزوں پر غور کرتے ہیں، اس غور کرنے سے جب آپ کے پاس خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ معرفت جو ہے وہ ایک 4 رکعت نماز سے بہت افضل کی، معرفت ربانی ہو جانا، خدا کی معرفت ہو جانا، کیونکہ جتنی معرفت ہوگی اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور جتنی معرفت ہوگی تو چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آنے لگے گی، دنیا کیا ہے، کائنات کیا ہے، ڈیسیجن میکنگ اچھی ہو جائے گی آپ کی، آپ کو پتا ہوگا کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا۔ تو اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی فکری صحت پر توجہ دیجیے۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے بحمد اللہ تعالی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ آل عمران بحمد اللہ تعالی مکمل کر لیں گے، اور جس طریقے سے سورہ بقرہ کا آخری رکوع بہت زیادہ جامعیت رکھتا ہے، اس طرح سورہ آل عمران کا بھی یہ جو آخری رکوع ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جب یہ نازل ہوا، یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو حضور علیہ السلام پوری رات اشکزاری کرتے رہے، روتے رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور نے قیام کیا، قیام کے اندر حضور روتے رہے، حضور نے سجدہ کیا، حضور سجدہ کرتے ہوئے روتے رہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے بستر پر آرام کیا تو بستر پر لیٹے لیٹے بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے آپ کو اٹھانے کے لیے آئے۔ تو یہ وہ رکوع ہے کہ حضور علیہ السلام اس کو پڑھ کر روئے جب یہ نازل ہوا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ہاں رکنے گیا، حضرت میمونہ کے ہاں رضی اللہ عنہا، اور حضرت میمونہ جو ہے وہ ام المومنین ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، اور عبداللہ ابن عباس حضور کے جو ہے وہ چچا کے بیٹے بھی لگتے ہیں۔ کہتا ہے میں حضور علیہ السلام کے گھر پر رکنے گیا تو حضور علیہ السلام رات کے تیسرے پہر میں اٹھے، اور حضور علیہ السلام نے ان آیات کو تلاوت کیا، یہ جو سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ تو جس سے ہو سکے کوشش کریں کہ یہ آیات یاد کر لیں، بہت جامع، اور اس میں دعائیں میں نے آج دوسری رکعت میں بھی ان آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور یقین مانیے یہ ایسی دعائیں ہیں کہ اگر آدمی اس کو سمجھ کر اور اس کو دل سے پڑھے تو اشکزاری کرنے کو بھی جی چاہتا ہے، اور یقیناً اگر یہ دعائیں قبول ہو جائیں بندے کے حق میں تو آدمی کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ اب آئیے اس میں اللہ نے کیا کائنات کے حقائق بیان کیے ہیں، ان آیات کو سنتے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کہتا بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، اس اختلاف میں، لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، کس کے لیے؟ ان کے لیے جو الباب ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، یعنی کائنات میں اگر وہ غور کریں کہ اللہ نے اس دنیا کو کیسے بنایا، تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ چرند، یہ پرند، یہ آسمان، اس کی آواز نہیں ہے، لیکن یہ خاموش داعی ہیں اللہ کی طرف، یہ خود بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہی ہمیں بنایا ہے، ہمارا بنانے والا ایک ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ ایک ایک چیز کائنات میں تم دیکھو گے تو اس میں عقل والوں کے لیے اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے اس میں نشانیاں تو ہیں، لیکن اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہا عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کائنات ایسی ہی بنی ہوئی ہے، سورج چاند ایسے ہی بنے، بلکہ ایک ایک چیز اللہ نے جس فریم ورک سے تیار کی اس میں بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھ کر، وعلی جنوبہم یعنی راتوں میں جب وہ کروٹ بدلتے ہیں تو کروٹوں کو بدلتے ہوئے بھی وہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ رات میں کروٹ بدلتے ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ اور رات کو سوتے ہوئے بھی آدمی دنیا داری کی بعض اوقات باتیں کرتا ہے، تو آدمی نیند میں وہی بولتا ہے جو اس کو بولنے کی اور سوچنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ کو زیادہ سوچتا ہے آدمی اور اللہ ہی اس سمے یاد رہتا ہے تو پھر وہ نیند میں بھی جب کروٹ بدلتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو ایک تو پہلی چیز کیا ہے، عقل آدمی کے پاس ہو اس حیثیت سے کہ کائنات میں غور کرے۔ دوسری یہ کہ اللہ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کروٹ میں یاد کرے، یہ ہو گیا زبانی ذکر۔ لیکن صرف ذکر ہو اور فکر نہ ہو تو وہ ذکر جو ہے وہ اتنا فائدہ نہیں دیتا۔ اب اللہ نے آگے فکر کی بات کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور کروٹوں میں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں کائنات کی، زمین اور آسمان کی پیدائش میں۔ اب اس میں فزکس بھی آ گئی، کیمسٹری بھی آ گئی، دنیا جہاں بھر کی جو سائنس ہے اس پر غور کرنا اس حیثیت سے کہ بنی کیسے۔ لیکن پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ صرف سائنس نہیں پڑھنی ہے، بلکہ فکر سے پہلے اللہ نے ذکر کی بات کی کہ پہلے ذکر کرو اور پھر فکر کرو، یعنی خدا تمہیں یاد رہے۔ اگر تمہیں عقل ہے، عقل سلیم ہے، تو اس کائنات کی نشانیوں سے تم خدا تک پہنچ سکتے۔ تو ایک آدمی اگر جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے وہ اس کائنات پر بھی غور کرے تو وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا کہ جب اس کائنات کا ایک نظام ایک طریقے سے چلنے والا ہے تو یقیناً اس کا بنانے والا بھی پھر ایک ہی احکم الحاکمین ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ سوچتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں۔ جب وہ سوچ لیتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اب یہ جو وَيَتَفَكَّرُونَ کا جملہ کہا نا قرآن نے، صوفیہ کے یہاں اسی چیز کو کہتے ہیں مراقبہ، جس کو انگلش میں ہم میڈیٹیشن کا نام دیتے ہیں۔ آج تو ہندو بھی اور بدھ مت کے لوگ بھی میڈیٹیشن کروا رہے ہیں اور باقاعدہ 100-200 ڈالر لے رہے ہیں ایک ہفتے کی کلاس کے، اور باقاعدہ میڈیٹیشن کروائی جا رہی ہے۔ حالانکہ قرآن نے اور اسلام میں اور صوفیہ کے جو مراقبہ ہے، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے اندر جھانکنے کا نام، اور اقبال نے اپنے فلسفے میں، اپنی شاعری میں اس تمام فکر اور غور و تفکر کو اقبال نے نام دیا ہے خودی کا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یعنی جو آدمی کی ذات ہے، اس آدمی کی ذات کا جو راز ہے وہ راز کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ ایک قول ملتا ہے، ابن عربی نے لکھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے خدا کو جان لیا۔ کیونکہ آدمی جب اپنے آپ کو جانتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری لمٹ کیا ہے۔ جب اپنے آپ کو جان لو گے، جو تمہیں اپنی لمٹ معلوم ہوگی تو پھر تمہیں خدا کا آٹومیٹیکلی اختیار معلوم ہو جائے گا۔ جب انسان چاند پر اور یہ سیاروں کو سر کر سکتا ہے، انسان کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی، اور انسان وہ ہے جس کو خدا نے بنایا ہے، تو جس کو کسی نے نہیں بنایا اللہ نے، اس اللہ کی کیا شان ہوگی۔ تو فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ انسان کے وجود میں اگر آپ سائیکیٹرسٹ سے معلوم کریں اور سائیکولوجی کو پڑھیں تو جسم جو ہے وہ وہی کام کرتا ہے جو پہلے فکر کام کرتی ہے۔ ہمیں جو فزیکل اپیرنس ہمارا دکھتا ہے اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فزیکل اپیرنس صرف ایکشن ہے اس فکر کا، اس ارادے کا جو عقل میں آتا ہے۔ عقل میں آتی ہے چیز تو ایکشن ہوتا ہے، اور عقل میں چیز نہیں آئے گی تو ایکشن بھی نہیں ہے۔ تو جسم کی جو ہماری اہمیت ہے وہ سیکنڈری ہے، اور فکر کی جو اہمیت ہے ہماری وہ جو پرائمری ہے اہمیت ہے۔ یعنی فکر جتنی مثبت ہوگی، سوچ جتنی مثبت ہوگی، سوچ جتنی پرسکون ہوگی، آدمی اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہوگا۔ اسی لیے جسمانی ہیلتھ سے زیادہ سوچ اور خیال کی ہیلتھ بڑی ضروری۔ ہمارے یہاں ویٹ لفٹنگ کے لیے جاتے ہیں، کلب جاتے ہیں، سب جگہ جاتے ہیں، جسم صحیح رہے، جسم خوبصورت نظر آئے، فکر خوبصورت رہے، فکر ٹینشن سے پاک رہے۔ اس لحاظ سے لوگوں کو فکر نہیں ہوتی۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں وہ باڈی بلڈر ہوتے ہیں، بہترین خوبصورت ہوتے ہیں،
لیکن فکری اعتبار سے وہ بے چین ہوتے ہیں، بے سکون ہوتے ہیں۔ جب فکر بے چین و بے سکون ہوتی ہے تو آدمی کوئی بھی تخلیقی کام، کوئی بھی کریٹو کام نہیں کر پاتا۔ اس لیے سوچ کا پرسکون ہونا بڑا ضروری ہے، اور اسی لیے کسی شخص کو ایک تماچا مار دینا اس کا زخم اتنا گہرا نہیں ہوتا، لیکن کسی شخص کو فکری مار مارنا، اس کے چوٹ دل پر لگانا، اس کو ذلیل و رسوا کرنا، یہ اس کے لیے اس کی زندگی کو، اس کے دیر پا اثرات اس پر مرتب رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فکر کی اہمیت کو بیان کیا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو اگر جو لوگ ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں، جو لوگ یہ پلانٹس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس چیز میں فکر کریں کہ اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنا، جو ایسٹرونومی کو پڑھ رہے ہیں، جو کائنات کی اس پلانٹس کے نظام کو پڑھ رہے ہیں، جو ان چیزوں کو سائنس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ خدا نے اس کائنات کو بنایا کیسا ہے۔ امام حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں، فرمایا کائنات کے اندر اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرنے کی فکر کرنا عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ عبادت آپ نماز پڑھ لی 4 رکعت، اچھی چیز ہے، لیکن جب آپ کائنات کی چیزوں پر غور کرتے ہیں، اس غور کرنے سے جب آپ کے پاس خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ معرفت جو ہے وہ ایک 4 رکعت نماز سے بہت افضل چیز ہے۔ معرفت ربانی ہو جانا، خدا کی معرفت ہو جانا، کیونکہ جتنی معرفت ہوگی اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور جتنی معرفت ہوگی تو چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آنے لگے گی، دنیا کیا ہے، کائنات کیا ہے، ڈیسیجن میکنگ اچھی ہو جائے گی آپ کی، آپ کو پتا ہوگا کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا۔ تو اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی فکری صحت پر توجہ دیجیے۔ امریکہ کے اندر اس لحاظ سے بڑے مسائل ہیں، آپ دیکھیں کتنی خودکشیاں یہاں پر ہوتی ہیں، سوسائڈ اٹیمپٹس ہوتے ہیں، یا نوجوان یہاں پر مر رہے ہیں۔ کیوں مر رہے ہیں؟ کیونکہ جسمانی ہیلتھ تو ہے، کھانا پینا اچھا ہے، گڈ لکنگ ہے، ہینڈسم ہے، لیکن فکری طور پر مریض ہیں۔ اور فکری طور پر آپ کو پختگی کیسے آئے گی؟ ذکر اللہ سے اور فکر اللہ سے۔ ذکر کیجئے اور فکر کیجئے۔ فکر کیجئے اس چیز کی نہیں کہ گاڑی کیسے ہوگی، مکان کا کرایہ، یہ فکر نہیں۔ فکر کا مطلب غور و فکر کائنات کے بننے میں، نیچر کے قریب رہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو سافرو و تصحیو، حضور علیہ السلام تصحو، حضور فرماتے ہیں سفر کرو صحت مند رہو گے۔ اس کی وجہ کہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں، جب آپ نیچر میں نکلتے ہیں، کائنات کے حسن کو دیکھتے ہیں، تو آپ کائنات کے حسن کو دیکھ کر خالق کی طرف توجہ ہو جاتی، فکر پاکیزہ ہوتی، اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اچھے لوگوں میں بیٹھو، برے لوگوں میں بیٹھو گے، غلط لوگوں میں بیٹھو گے، ایسے لوگوں میں بیٹھو گے جو خود ناکام ہیں، وہ تمہیں بھی ناکام کر دیں گے۔ تو دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی صحبت بڑا اثر کرتی ہے فکر پر۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں تو بہت اچھا سوچتا ہوں، لیکن اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھو گے جو دنیا میں ناکام ہیں، جو بالکل کام کاج کے لوگ نہیں ہیں، ہڈرام لوگ ہیں، اور کچھ کام دھندا نہیں کرتے، اور اپنی غیر ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے تو ایک دن آئے گا کہ آپ بھی غیر ذمہ دار ہو جائیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی فکر پر بڑا انفلوئنس کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے کہا صحبت تالے کرا تالے کنت، صحبت صالح کرا صالح کنت، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ اسی لیے یہاں کے گورے، یہ تو ہمارے بزرگوں نے کہا دینی پرسپیکٹو سے، اور یہاں گورے کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ 5 ملینر میں بیٹھیں گے تو ایک دن آئے گا چھٹے آپ بھی ملینر ہو جائیں گے، کیونکہ فکر جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے، آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی باتیں میں نے عرض کی، اب کائنات میں جب آدمی غور کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ یہ کہتا ہے مالک تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ جب آدمی یہ دیکھتا ہے اتنے بڑے عالم کو، یار اللہ نے، اگر آدمی یہ دیکھے کہ میں اس وقت پلینوں کی اس مسجد میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں اور اس کی نظر ہو تمام سیاروں پر، تو اسے معلوم ہوگا کہ اس ساری کائنات کا جب ہم میپ دیکھتے ہیں تو جو ارتھ ہے، ارتھ سارے پلینٹس میں اور تمام عالم میں، ساری گلیکسیز کے اندر، آپ جب ارتھ کو دیکھتے ہیں تو ارتھ کی حیثیت ایک ڈوٹ کی ہے۔ بہت بہت چھوٹی دنیا ہماری، اللہ نے اتنا بڑا عالم بنایا، بہت چھوٹی دنیا، اس اتنے بڑے ارتھ میں جس کو ہم بہت بڑا سمجھ رہے ہیں وہ ایک ڈاٹ ہے۔ اس ڈاٹ کے اندر امریکہ کتنا چھوٹا ہوگا،
امریکہ میں ڈیلس کتنا چھوٹا ہوگا، پھر اس کا علاقہ پلانو کتنا چھوٹا ہوگا، پھر اس کا علاقہ شائلو روڈ کتنا چھوٹا ہوگا، پھر نوری مسجد میں آ جائیے، نوری مسجد میں آپ اور میں جہاں بیٹھے ہیں میں آ جائیے۔ تو آدمی جب اس لحاظ سے غور کرے گا تو اکڑ کہاں سے آئے گی؟ وہ تو کہے گا کائنات میں تو بہت چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا۔ آدمی سمجھتا نا میری وجہ سے چیز چل رہی، اکڑ۔ جب آدمی جب یہ غور کرتا ہے کائنات میں تو اکڑ کم ہوتی ہے، اسے اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے کہ وہ اللہ حکم الحاکمین جو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، اس کے سامنے میری حیثیت، اتنی بڑی کائنات میں میں کتنا معمولی، ذرہ بھی حیثیت نہیں ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کی عالم جو اللہ نے بنایا، عالم کائنات، اس میں ایک ڈاٹ کی حیثیت ہے، تو ہم تو ڈاٹ بھی نہیں ہیں۔ تو بندہ جب یہ غور کرتا ہے تو کہتا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے مولا، اے میرے رب، تو نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا۔ اور جب چیزوں پر غور کرتا ہے، کائنات پر غور کرتا ہے، تو پھر اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھی صرف ایسے ہی نہیں بنا دیا۔ پھر ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے، بڑی اچھی بات لکھی مفسرین نے کہ جب اس چیز کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، یہ بھی سوچتا ہے کہ یار سورج تو ہزاروں سالوں سے، اس کے سیارے بھی ہزاروں سالوں سے، یہ نظام خدا کا ہزاروں سالوں سے، ہماری عمر 60-100 سال ہے، صرف 70-80-100 سال مر جاتے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے ان کے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے، ہمارے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ جب وہ مقصد تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے اس فکر کے ذریعے سے، تو پہلے وہ کہتا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے الہی تو نے کسی چیز کو جو ہے باطل پیدا نہیں کیا، بیکار کسی چیز کو نہیں بنایا، اور مجھے بھی جو تو نے جس چیز کی نہیں بنایا ہے، سبحانک، تو الہی مجھے تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ جب غور کرتا اسے پتہ چل جاتا ہے یہ کائنات فانی ہے، آخرت آنی ہے، ایک دن جانا ہے، دنیا میں سے نکلنا، اور آخرت کے اندر کامیاب وہی ہے جس کو اللہ بخشے۔ پھر اللہ کہتا ربنا، یہ دعائیں یاد کر لیں آپ تاکہ آپ اپنی نمازوں میں یہ مانگیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار، فرمایا اے ہمارے رب جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، فقد اخزیت، تو تحقیق وہ ذلیل ہوا، رسوا ہوا، وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اور اے ہمارے رب ہم نے سنا اس منادی کو، اس منادی مطلب ندا کرنے والا، صدا لگانے والا، اس منادی کو سنا جس نے صدا لگائی ایمان کے لیے، اور کہا ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ یعنی کہ کائنات میں غور کرنے والا جس کی عقل میں اللہ نے رکھا ہے، جب وہ غور کر لیتا ہے اور پھر رسول آ کر دعوت دیتے ہیں، تو یہاں منادی سے مراد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھی تیرے پیغمبر نے آ کر تیری طرف دعوت دی، اور اس کائنات میں رہنے کے باوجود بھی، دنوں رات گزارنے کے باوجود بھی ہم تجھے بھولے بیٹھے تھے، کہ اچانک تیرے رسول نے، قرآن نے آ کر ہمیں صدا دی، کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، آؤ ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ اب دعا دیکھیے، سبحان اللہ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دے ہماری برائیوں کو، خطاؤں کو۔ اب یہاں پر ذنوبنا بھی ہے اور سیئاتنا، دو مرتبہ آ گیا نا، جب گناہ معاف ہو گئے تو پھر یہ خطائیں کیا ہیں؟ تو کچھ علماء نے کہا ذنوبنا سے مراد گناہ کبیرہ ہیں، اور سیئاتنا سے مراد جو ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں۔ اور ایک رائے یہ کہ ذنوبنا سے مراد یہ کہ آدمی جو گناہ کر لیتا ہے، کمٹ کر لیتا ہے، وہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور وہ چیز مٹا دے جو چیز گناہ پر ابھار تھی، عادت بن گئی گناہ کی، عادت ہے تو گناہ کیا نا، تو جو گناہ کر لیا وہ بھی مٹا دے، وہ بھی معاف کر دے۔ اور جس عادت کی وجہ سے، یعنی کردار ہی خراب ہو گیا، شرابی عادی بن گئے، گناہ کے عادی بن گئے، جواری بن گئے، تو وہ جو کردار میں خامی آ گئی ہے، اے اللہ وہ خامی ہی مٹا دے، تاکہ جب کردار ہی ستھرا ہو جائے تو ہم اس گناہ کی طرف نہ جائیں۔ وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ۔
نیک لوگوں کی سنگت میں ہمارا حشر کرنا۔ تو اچھے قبرستان میں مسلمانوں کے ساتھ دفن ہونا، ولیوں کے قرب میں دفن ہونا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حضرت ملک الموت علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری موت، میرا دم جو نکلے، میرا مدفن جو بنے، وہ کہاں بنے؟ وہ بنے بیت المقدس میں۔ تو اس کی شرح میں، اس حدیث کی شرح میں لکھا علماء نے، شارحین حدیث نے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے چاہا کہ بیت المقدس ایک تو خدا کا گھر کے قریب، اور دوسرا وہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کی قبور تھی۔ تو اللہ کے ولیوں کے مزار کے احاطے میں، یا نیک لوگوں کے احاطے میں، یا پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کے قبرستان میں جو قریب قریب مسلمان ہوں، ایسی جگہ پر نیک لوگوں کی سنگت کے اندر موت کی دعا کرنا، یہ جو ہے وہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہی حضرت عمر دعا کرتے تھے جو میں نے 2-3 دن پہلے کہا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل لنا موتینا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور میرا مدفن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا دے۔ تو وتوفنا مع الابرار، اور اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے قیامت کے دن جو حشر ہمارا ہو وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، وہ خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ ہو، ولیوں کے ساتھ ہو، وہ صحابہ کے ساتھ ہو، ان نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہو، تاکہ جب یہ جنت میں جا رہے ہوں تو اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی بخش دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، دعا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ پھر اگلی دعا دیکھی، کیا خوبصورت دعا ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اور اے ہمارے مولا، ہمیں وہ عطا کر دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا۔ اللہ نے اپنے رسولوں سے کیا کیا وعدہ کیا؟ سب سے پہلا وعدہ تو یہ کیا ہے کہ محشر کے دن وہ اپنے رسولوں کو سرخرو کر دے گا۔ تو فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے میرے مولا، اے ہمارے رب، ہمیں وہ عطا کر دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں سے کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، الہی، اور ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن، ہمیں ذلیل نہ کرنا قیامت کے دن۔ دنیا سے جب گزار کر تیری بارگاہ میں پہنچے، اس عالم محشر کے اندر، اللہ اکبر، مجھے رسوا نہ کرنا۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے تنم فرسود جہاں پارا ہجرہ میں یہ بات کہیں آخری مقطع کے اندر کہ اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل رسول اللہ کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں، کل حضور جب سامنے کھڑے ہوں، سارے ولی سامنے کھڑے ہوں، اور اس محشر کے دن میں جو ہے وہ اعمال نامے کے دن میں جو ہے وہ رسوا ہو جاؤں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، یا الہی، نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ، وہی دعا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، اور بے شک اے اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کے وعدے پر شک نہیں ہے، شک اپنے اوپر ہے کہ کہیں یہ اعمال بد کی وجہ سے کہیں ہم ان لوگوں میں شامل ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے جو تیرے ان وعدوں کے مستحق ہیں۔ انک لا تخلف المیعاد۔ اب یہ دعائیں جب ختم ہوئی تو اللہ نے کہا فاستجاب لہم ربہم، اللہ اکبر، اور ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ جو آیت آئی ہے نا، آیت نمبر 195، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت مسئلہ یہاں بیان کیا۔ انہوں نے کہا 5 مرتبہ جب آدمی دعا کرتا ہے، جب 5 مرتبہ آدمی 5 مرتبہ جب ربنا ربنا کہتا ہے اور اس کے بعد اپنی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ اس لیے دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب آپ دعا شروع کریں تو 5 مرتبہ کہیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ میری والدہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تھیں اور ذمہ دار بھی تھیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ میری والدہ جب دعا کرتی تھی افطار کے وقت، اور ہم چھوٹے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کی دعا شروع یہیں سے ہوتی تھی، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ تو وہ اس میں سکھائی جاتی ہے، اور وہ اس کا ریزن کیا تھا 5 مرتبہ یا ربنا کہنے کا؟ اس لیے کہ آپ یہ جو ربنا ربنا کی آیتیں آئی ہیں وہ کتنی آئی ہیں؟ ربنا 1 مرتبہ، پھر ربنا 2 مرتبہ، پھر ربنا 3 مرتبہ، پھر ربنا 4 مرتبہ، پھر ربنا 5 مرتبہ۔ تو یہ جو اوپر ربنا آیا یہ 5 مرتبہ آیا ہے،
اور 5 مرتبہ آنے کے بعد جو آیت آئی اس میں اللہ نے کہا فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اور فا لفظ آیا، فا آتا ہے کسی چیز کے فوراً ہونے کے لیے، جس طرح اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب جب یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ یا رسول اللہ کہاں ہیں، ہم اس سے آہستہ پکاریں یا زور سے پکاریں، تو آپ ان سے کہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی جیسے ہی انہوں نے سوال کیا فوراً کہہ دیں ان کا رب تو ان کے بہت قریب ہے. اس طرح جب انہوں نے 5 یہ دعائیں مانگی تو اللہ نے کہا میں دعا قبول کروں گا. اللہ نے کہا فاستجاب لهم، جیسے ہی انہوں نے دعا کمپلیٹ کی ہے فرمایا ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. اور آگے سنیے انی لا اضیع عمل عامل منکم. تو ایک بات امام جعفر صادق نے یہاں سے مسئلہ یہ نکالا ہے، اور امام جعفر صادق کی کیا شان رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگو 5 مرتبہ ربنا 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 کہو اور پھر دعا شروع کرو تاکہ اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. انی لا اضیع عمل عامل منکم، اور میں ضائع نہیں کرتا کسی عمل کرنے والے کا عمل، کسی محنت کرنے والے کی محنت. حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اپنے دین پر کسی کا احسان نہیں رکھتا. اگر کوئی اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرے اللہ ڈھیر سارا بدلہ اس کو دنیا میں دیتا ہے اور آخرت کا اجر الگ ہے. اور اگر کوئی اللہ کے دین کی خدمت کرے عالم بن کر مفتی بن کر اللہ اسے بھی عزت و شان جو دنیا میں عطا فرماتا ہے آخرت کا اجر الگ ہے. تو اللہ کہہ رہا انی لا اضیع عمل عامل منکم، اللہ کسی عامل کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد میں سے ہو چاہے عورت میں سے ہو. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، ام المومنین نے، یا رسول اللہ عورتوں کی ہجرت کے متعلق آیت نازل نہیں ہوئی. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ عمل کوئی بھی کرے، عورت کرے کہ مرد کرے سب برابر. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ حضرت رملہ رضی اللہ عنہا تھی، حضور نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جو مدینے میں نئے لوگ آئیں گے مسجد نبوی میں اور اسلام قبول کریں گے تو ان کی مہمان نوازی کا ذمہ آپ کے. ایک وقت میں ایسا بھی ہوا کہ 700 لوگ آئے. حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسی خاتون اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بچیوں ہماری بہن بیٹیوں کو بھی عزت کی دامن نصیب کرے. 700 لوگوں کے لیے وہ کھانا بنایا کرتے تھے. تو اللہ کہہ رہا جس نے اللہ کے دین کے لیے، چاہے وہ عورت ہے کہ مرد، اللہ کہہ رہا عمل اللہ ضائع نہیں کرے گا. بعضکم من بعض، اور عمل کے میدان میں تم دونوں ہی ایک دوسرے کی جنس ہو، مرد و عورت برابر ہے. جتنا عمل عورت کرے گی اللہ ویسا ہی ثواب دے گا، جتنا عمل مرد کرے گا اللہ ویسا ہی ثواب دے گا. پھر اللہ کہتے فالذین ہاجروا واخرجوا، اور جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واوذوا، اور اذیت دیے گئے، فی سبیلی، اللہ کہتا میری راہ میں، وقاتلوا، اور انہوں نے قتال کیا، جہاد کیا، وقتلوا، اور شہید کر دیے گئے. جن کو یہ مصیبتیں اور پریشانیاں میرے دین کی راہ میں آئی ہیں اللہ کہہ رہا لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو میں ضرور ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور داخل کروں گا انہیں ان جنت میں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں. ثوابا من عند اللہ، اور ان کا ثواب، ان کا اجر جو ہے وہ ان کے اللہ کے پاس ہے. واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین اور خوبصورت بدلہ ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں کافروں کا یوں شہروں میں چلنا پھرنا، دندناتے پھرنا. یعنی کافر اگر دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، کافروں کے پاس مال و دولت ہے، کافروں کے پاس طاقت ہے، تو کہیں تمہیں یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ کافروں سے اللہ راضی ہے. بلکہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ تمہیں یہ کافروں کا شہروں کے اندر ترقیاں کرنا، گھومنا پھرنا، مال و دولت کو حاصل کرنا دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. لیکن جو ڈرے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، اللہ کہتا ان کے لیے جنت ہے
جن کے نیچے نہریں رواں ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے پہلی مہمانی ہے، ان کی میزبانی ہے۔ نزلا من عند، عبداللہ بن سلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلا جو ان کی میزبانی کی جائے گی، ناشتے میں کیا کھلایا جائے گا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو نزلم کا مطلب ہے میزبانی کرنا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی شہادت ہے کہ میزبان کون؟ اللہ، اور مہمان کون؟ اللہ کے بندے ایمان والے۔ نزلم من عند اللہ، اس کی شرح تفسیر میں لکھا عبداللہ بن سلام، انہوں نے پوچھا جنت میں جنتیوں کو ناشتے میں کیا کھلایا جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کو جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو ان کو ناشتے میں مچھلی کھلائی جائے گی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور فرمایا اور ابرار کے لیے، ابرار کسے کہتے ہیں؟ جو پیچھے بھی آیا وتوفنا مع الابرار، ابرار مانے نیک لوگ، چنیدہ لوگ، رائچس پرسن، اللہ کے نیک اولیاء۔ اور وما عند اللہ، اور اللہ ہی کے پاس نیک لوگوں کے لیے بہتر اجر ہے۔ اور پھر آخری کی دو آیات آتی ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس پوری صورت کے اندر اہل کتاب کی اور یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مذمت کو بیان کیا کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو جھٹلایا۔ اب بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کی تعریف کر رہا ہے کہ جن اہل کتاب نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا، توریت پر بھی ایمان لائے، انجیل پر بھی ایمان لائے، اور جب رسول اللہ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی ایمان لے آئے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے ان کی طرف، خاشعین للہ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ نہیں بیچتے ہیں اللہ کی آیت کو تھوڑے داموں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اور ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ عبداللہ بن سلام کے لیے نازل ہوئی۔ ایک روایت میں آیا ہے کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ ہوئی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے، جب اس کا انتقال ہو گیا اور حضور علیہ السلام کی اس سے ملاقات نہیں تھی، اور حبشہ میں صحابہ کرام کی دعوت پر وہ اسلام لے آئے تھے بادشاہ نجاشی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ، جب پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا اپنے بھائی نجاشی پر نماز جنازہ پڑھو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ نجاشی کی ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب جنازہ ان کا پڑھا تو مشرکین نے اور منافقین نے اعتراض کیا کہ وہ تو عیسائی تھے، وہ جب جاننے والا عیسائی ہے اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ عیسائی تو تھے لیکن وہ ان اہل کتاب میں سے تھے جو اس پر بھی ایمان لائے جو جناب عیسیٰ پر نازل ہوا، اور وہ رسول اللہ پر بھی ایمان لے آئے تھے۔ اس مسئلے کے تحت علماء نے یہ لکھا کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے کہ نہیں جائز۔ تو حضور علیہ السلام نے جو جائز کے کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور نے جو نماز پڑھی ہے غائبانہ وہ پڑھی ہے بادشاہ نجاشی کی، تو حضور سے غائبانہ نماز جنازہ ثابت ہے۔ لیکن احناف کا موقف کیا ہے کہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دوران سفر اور دوسرے شہروں کے اندر حضور علیہ السلام کے صحابہ کا انتقال ہوا، حضور نے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی نماز جنازہ نہیں پڑھی غائبانہ، صرف بادشاہ نجاشی کی پڑھی اور ایک اور صحابی کے بارے میں ملتا ان کی پڑھی۔ اور 70 قاری جو میں نے پچھلی ایک آیت بیان کیا تھا کہ 70 قاریوں کو مشرکین لے گئے اور منافقین لے گئے اور جا کر 70 قاریوں کو شہید کر دیا، حضور نے ان کی نماز جنازہ بھی غائبانہ نہیں پڑھی۔ بادشاہ نجاشی کی پڑھنے میں ایک حکمت یہ تھی کہ جو لوگ بادشاہ نجاشی کے ایمان پر گواہ نہیں ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، جب حضور نماز جنازہ پڑھیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ اسلام لے آئے تھے۔ اور دوسری چیز جو مشارحین نے لکھی کہ اللہ رب یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے حبشہ تک کے حجابات اپنے رسول پر سے اٹھا دیے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے جنازے کا مشاہدہ فرمایا تو امام کے سامنے جنازہ موجود تھا،
بھائی میں تو یہاں تک کا دیکھ سکتا ہوں لیکن حضور کی بصیرت تو بہت اعلیٰ ہے. تو حضور کے سامنے اللہ نے سارے حجابات اٹھا دیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ نجاشی کے جنازے کو مستحضر پایا، اپنے سامنے پایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی. تو اس حوالے سے ڈفرینس آف اوپینین ہے. احناف کیوں نہیں پڑھتے وہ میں نے ریزن دے دیا، اور جو دیگر جہاں جہاں ہوتی ہے وہ بھی دلیل بادشاہ نجاشی کی دلیل بناتے ہیں. تو دونوں میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، یہ کوئی ایمان و کفر کا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر کوئی کسی دیگر امام کو فالو کرتے ہوئے کرتا ہے تو کم از کم اتنی ڈائیورسٹی اور اتنے ذہنوں میں اپنے آپ کو وسعت دیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اب یہ چار چیزیں اس آیت میں بیان فرمائی گئیں، اور یہ چار چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں مسلمانوں کے لیے اس دور میں کہ جب غزوات اور جنگیں اور قتال شروع ہو چکا تھا. اللہ نے کہا اے ایمان والو اصبروا، صبر کرو، یعنی مشقت اگر آتی ہے تو ڈٹ جاؤ. وصابروا، اب صبر کے بعد کہا صابروا. اب صابروا کا کیا مطلب؟ صابروا کا مطلب یہ کہ اب جب تم ڈٹ جاؤ گے تو کافر بھی تم سے لڑنے میں ڈٹ جائے گا، وہ بھی پکا ہو جائے گا، تم بھی پکے ہو جاؤ گے. تو وصابروا کا جب اس لیے فرمایا کہ استقامت سے ڈٹ جاؤ، اور تمہارا ڈٹنا ایسے ہو کہ تم اس ڈٹنے میں استقامت میں کافر سے بازی لے جاؤ. ورابطوا، اور رابطو کا معنی ہے اور مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرو. جو سرحد کے جو محافظ کھڑے ہوتے ہیں سولجرز، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سرحد، مسلمانوں کی سرحد کا پہرا دینا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ملتی ہے کہ کوئی اگر اسلام کی خاطر اللہ کے دین کے لیے، اس لیے نہیں کہ جاب ہے، اس لیے نہیں کہ جی ملٹری کے اندر جوائن کیا تھا انہوں نے ڈیوٹی سرحد پہ لگا دی تو چلو اب ڈیوٹی یہ کرنی ہے، اس لیے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، مسلمانوں کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اگر کوئی حفاظت کا پہرا دیتا ہے سرحد پر، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مہینے کے روزوں سے افضل ہے ایک دن کا اور ایک رات کا اس محافظ کا پہرا دینا. فرمایا ورابطو، اور مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے. رابطو کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس زمانے میں ایسے ہتھیار تیار کیے جائیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت ہو. تو مسلمانوں کی ریاستوں کو طاقتور ہونا، مالی طور پر بھی، فائنینشلی طور پر بھی، اور عسکری ونگ بھی ان کا، اور ان کی ملٹری طاقتیں بھی، فوجیں بھی جو ہیں ان کی دنیا کی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوں، یہ جو ہے وہ بڑی نیکی کا کام ہے. اور قرآن کریم نے ورابطو کے ذریعے ان مسلمان فوجوں کو اس بات پر متنبع کیا ہے کہ انہیں یہ کام کرنا چاہیے. لیکن اس تمام چیزوں کے بعد انہیں اس چیز پر فخر نہیں ہو کہ ہمارے پاس تو یہ میزائل ہے اور ہمارے پاس تو یہ قوت ہے. آخری میں کہہ دیا نجات کس میں؟ واتقوا اللہ. کہیں گھمنڈ میں نہ آ جانا، کہیں اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کے، کہیں اپنے آپ کو سمجھ لے کہ ہم تو جناب جو ہے وہ نیوکلیئر پاور ہیں، کہیں اس چکر میں گھمنڈ میں نہ آنا، بلکہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ جو بھی قوت ہے جب بھی فتح آئے گی اللہ کی مدد سے آئے گی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو. تو پتہ لگا اصبروا وصابروا ورابطوا تین ہیں. واتقوا اللہ نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ہوگی. تین چیزوں کے ساتھ آخری چیز جو سمجھ لیں گرا سے باندھ لینی وہ ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آج ہماری 8 ذی الحجہ ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ آج ہماری سورہ آل عمران بھی الحمدللہ تکمیل کو پہنچی. اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اور اس میں جو اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو یقیناً وہ میری خطائی، میری لغزش ہے، میری کوتاہی ہے، اور جو کچھ میں نے اچھا بیان کیا یقیناً وہ اللہ کی مدد سے ہے. تو اگر کوئی منہ سے جملہ ایسا نکل گیا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. اللہ رب العزت میری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور جو کچھ میں نے حق بیان کیا ہے اللہ اسے میری جانب سے قبول کر لے، ہمارا سننا قبول کرے، ہماری محنت کرنا قبول کرے، اور اس کو ہمارے لیے قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور اس دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ بنائے. انشاءاللہ کل سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے سورہ نساء کا انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ رب العزت آپ سب پر کرم فرمائے، روزانہ فجر کی پابندی کیا کریں، اور کل سے انشاءاللہ تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد شروع ہوگی. کل کا روزہ بھی رکھیں انشاءاللہ عز و جل. 4:50 پر سحری کا آخری ٹائم ہے، تو کل اپنی فیملی کے ساتھ روزہ رکھیں، اور کل انشاءاللہ عز و جل عصر سے مغرب کے درمیان
ایک دعائیہ تقریب کا بھی اہتمام ہم نے کیا یہاں پر، اور افطار کا بھی اہتمام ہے، تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ضرور تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى